اللہ ایسا ہے اس جیسا کوئی نہیں. وہ خالق، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ نے خلق کیا. ہر شے کو اللہ نے بنایا، ہر شے کو رزق اللہ دیتا ہے. قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں پارے کی پہلی آیت. ہر شے کو جو زمین پہ چلتی ہے اللہ اسے هو الرزاق المتین واللہ یرزق من یشاء بغیر، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. اللہ رزق دیتا ہے، اللہ رازق. اللہ اتنا کریم ہے، رزق دیتا ہے اپنی مخلوق کے مانگنے سے پہلے دیتا ہے. یہ کمال ہے اس کی ہستی کا، اس کی ضرورت کا اس کے مانگنے سے پہلے دیتا ہے. اور سبحان اللہ کیا جملے ہیں میرے اور آپ کے معصوم امام کے. ہاں اس دعائے جوشن کبیر میں میرے اور آپ کے امام فرماتے ہیں وہ اتنا قدیر ہے، وہ اتنا بڑا عظیم ہے، وہ اتنا بڑا علیم ہے، وہ اتنی بڑی ذات ہے. اربہا مخلوق، انسان، حیوان، پرندے، درندے، چرندے، خشکی کے، سمندر کے، ایک ہی وقت میں مختلف زبانوں میں اس سے مانگتے ہیں. کسی کے سوال اس کی بارگاہ میں گڈ مڈ نہیں ہوتے. اللہ بھائی دیکھو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آپ سارے سن رہے ہیں، چودھری صاحب سارے سن رہے ہیں، اور اگر یہاں 2 بندے بولنا شروع کر دیں، ہاں اگر 4 بندے بھی ایک جیسا بولیں تو سمجھ آئے گی کہ آپ عادی ہیں اس کے سننے کے. لیکن اگر 4 بندے مختلف باتیں کریں تو کسی ایک کی بھی سمجھ. بھائی انسان وہ ہے بیک وقت جسے 2 بندے مخاطب کریں اسے کسی کی سمجھ نہ آئے، اور اللہ وہ ہے جس سے اربہا مخلوق بیک وقت مختلف زبانوں میں بات کرے، وہ ہر کسی کو اس کی مرضی کا عطا کرے. ہاں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ سے شیر نے خوراک مانگی ہو تو وہ اس کے سامنے چارہ ڈال دے کہ یہ چارہ کھانے والی مخلوق نہیں ہے. وہ تو سمندر کی تہ میں موجود پتھر کے اندر ایک کیڑے کو اس کے وقت کی مزاج کے مطابق خوراک دیتا. وہ رزاق ہے، مانگنے سے پہلے دیتا ہے. جسے مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جسے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا اسے بھی دیتا ہے. جو مانگتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتا اسے بھی دیتا ہے. نہیں، جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے. وہ رزاق، وہ ذو القوت المتین، وہ رزاق ہے، وہ خالق، کائنات کا خالق اللہ، کائنات کا رازق اللہ، کائنات کا محیی اللہ. ہر کسی کو زندگی اللہ دیتا، زندہ کرنا، پیدا کرنا، باقی رکھنا اللہ کا کام. اور یہ فرق ہے حیوان اور انسان میں. توجہ کرنا، اپنے وجود میں انسان بھی اللہ کا محتاج، حیوان بھی اللہ کا. جتنے تک اللہ نہ چاہے بندہ پیدا ہو سکتا ہے؟ بابا جی اللہ نہ چاہے بندہ پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ باقی نہ رکھنا چاہے، اللہ اکبر. مشکل بات ہے شاید. میرے اور آپ کے معصوم امام فرماتے ہیں یہ جو حلال جانور ہے نا، پرندے جن کو لوگ شکار کرتے ہیں، یہ ہر وقت ذکر خدا کرتے ہیں. یہ حلال جانور پرندے ہر وقت ذکر خدا کرتے ہیں. جس لمحے ذکر خدا سے غافل ہوتے ہیں فوراً شکار ہو جاتے ہیں. اللہ بھائی اس کا کرم ہے انسانوں پر. حیوان ایک لمحہ اس سے غافل ہو وہ دشمن کا شکار ہو جاتا ہے. اگر اللہ یہی کیفیت ہم پہ لاگو کر دیتا کہ یہ بندہ جس لمحے اس سے غافل ہوگا اسے موت کی آغوش میں ڈال دے گا، ہم کب کے ختم ہو چکے ہوتے. وہ پھر بھی کریم ہے، غافل بندے پر بھی اپنی نعمتوں کی بارش کرتا.
انسان اپنے وجود میں اللہ کا محتاج، انسان اپنی بقا میں اللہ کا محتاج، حیوان اپنے وجود میں اللہ کا محتاج، اپنی بقا میں اللہ کا محتاج، لیکن حیوان اپنی زندگی کی روش میں معاشرے کا محتاج نہیں، انسان معاشرے کا بھی محتاج، اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسلام نے منع کیا ہے تہجر کو، او پہاڑوں میں چلے جاؤ، راہب بن جاؤ، تارک الدنیا ہو جاؤ، شریعت نے اس کو منع کیا، نہیں اسی معاشرے میں رہنا ہے، یہیں اسی معاشرے میں رہ کر اسلام کی عظمت کی اور سربلندی کے لیے کام کرنا، لوگوں کو بتانا ہے میں کس دین سے وابستہ ہوں۔ ہاں تہجر ٹھیک نہیں ہے، رہبانیت ٹھیک نہیں ہے، حیوان کو کسی اور حیوان کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا بھی ہو تو کھڑا رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حیوان ہے جو معاشرے کا محتاج نہیں ہے، انسان ہے جو معاشرے کا بھی محتاج ہے۔ اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو جس کا محتاج ہے اس سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے وجود اور بقا میں اللہ کا محتاج ہے، اور معاشرے میں رہنے کے لیے معاشرے کا محتاج ہے، دونوں سے ربط کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ربط رکھنے کا نام نماز ہے، معاشرے سے ربط رکھنے کا نام زکات۔ اللہ سے ربط رکھنے کا نام نماز پڑھ، معاشرے سے مربوط رہنے کا نام زکات دو۔ اور ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما ہے، قرآن مقدس میں زکات دینے کا حکم ہے، زکات نکالنے کا حکم نہیں۔ کہا زکات دو، زکات نکالو نہیں۔ گلفام صاحب زکات دو، زکات نکالو نہیں، نکالنے کا حکم نہیں ہے، زکات دینے کا حکم ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر زکات نکالو گے تو فقیر تمہارے دروازے پہ آئے گا، اگر زکات دو گے تو تم فقیر کے دروازے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ ہاں زکات دو تاکہ تم فقیر کے دروازے پہ جاؤ، فقیر کو اپنے گھر میں روک کر احساس کمتری سے بچایا، اس غنی کو فقیر کے دروازے پہ بھیج کے احساس برتری سے بچایا۔ اور جاؤ دیکھو، ایک آیت ایک موقع تمہیں نہیں ملے گا کہ کوئی زکات لینے والا کسی معصوم کے دروازے پہ آیا۔ یہ میرے ائمہ کا کردار ہے، رات کے اندھیرے میں اپنی پشت پر زکات اٹھاتے ہیں، جس محلے میں یتیم مسکین فقیر مٹی کا سرہانہ بنا کے سوئے ہوئے نا، ان کے سرانے رکھ کے چلے آتے ہیں، مدتیں گزر جاتی ہیں، فقیر کو پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں دے کون رہا۔ زکات دو۔ ہاں اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، خلق بھی اللہ کرتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، اولاد بھی اللہ دیتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے سکتا کسی میں بس میں نہیں ہے ہی نہیں۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، ناراض نہ ہونا، ہمارے ہاں بدقسمتی سے اولاد نہیں ہو رہی نا، اللہ سب کو اولاد نرینہ دے، نہیں ہو رہی تو چلتے ہیں کہاں؟ کسی ایسے شخص کے پاس کہ چلو تعویذ لے آئے، تعویذ حق بھی ہیں جو معصومین سے نقل ہیں، لیکن تعویذ کے لیے وہ کرتا کیا ہے؟ اچھا ایک بکرا لے آ، کالے رنگ کا بکرا ہو، کالے رنگ کا، اس کے کان سے خون نکالیں گے، اس خون سے لکھیں گے تعویذ، اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ یاد رکھو، خون سے لکھے جانے والے تعویذ سے پیدا ہونے والا بیٹا ابو ذر نہیں بنے گا۔ بیٹا دیتا ہے اللہ، اولاد دیتا ہے اللہ، رزق دیتا ہے اللہ، زندگی دیتا ہے اللہ، پیدا کرتا ہے اللہ، موت دیتا ہے اللہ۔ تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، تو اللہ کی معرفت پوری رکھتا نہیں ہے، تجھے معرفت ربوبیت ہے نہیں، تیرے اندر شناخت ہے نہیں، ادراک کامل